الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس میں 26 تاریخ کو 27 کی رات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج سے نوازا گیا اور عظیم معجزے سے نوازا گیا۔ اسی ماہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں 22 تاریخ کو جو دن کل گزرا ہے، 22 کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور اسی دن کو، اسی مہینے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا۔ تو کافی نسبتیں ہیں اس مہینے کو، تو آج میں ان نسبتوں سے ایک نسبت کا ذکر آپ احباب کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ذریعے سے نہیں بلکہ کئی ذرائع سے ان کی نسبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ عظیم مقدر دیا ہے اہل سنت و جماعت کو کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت بھی عطا فرمائی اور انہی کے دلوں میں
اہل بیت طہار کی محبت بھی بھر دی، انہی کے دلوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی بھر دی، اور انہی کو ہی جو ہے وہ اولیاء الظام کی محبت بھی عطا کی۔ اہل سنت و جماعت وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو تمام کو ماننے والی ہے، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت طہار ہوں، وہ اولیاء الظام ہوں، وہ علماء محققین ہوں، یہ جماعت تمام کا ادب کرتی ہے، تمام کا احترام کرتی ہے۔ اور باقی آپ دیکھیں گے کوئی ایک کو مانتا ہے، دو کو نہیں مانتا، کوئی دو کو مانتا ہے اور چار کو نہیں مانتا، کوئی تین کو مانتا ہے اور ایک کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کا منکر ہے تو کوئی اہل بیت طہار کا منکر ہے، اور کوئی جو ہے وہ اولیاء الظام کا منکر ہے، اور کوئی جو ہے وہ خلفائے راشدین کا منکر ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جو سب سے محبت کرتی ہے، ہر اس سے محبت کرتی ہے جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت کی، اور جس نے اولیاء الظام سے محبت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، جو آل و اصحاب کے محبوب ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے جوتے ہمارے سر پر، یعنی ہم ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں۔ اور میں آج جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو صحابیت کے مرتبہ سے بھی نوازا، اور ان کو اللہ رب العزت نے کاتب وحی بھی بنایا، ان کو اللہ رب العزت نے کاتب خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شرف بخشا، ان کو اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کا ماموں ہونے کا بھی شرف بخشا، اور یہی وہی صحابی ہیں جن کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی کیا، تورات کے اندر بھی تذکرہ فرمایا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کی سلطنت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے عطا کی، خوشخبری سنائی، اور آج میں انہی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے اس بات سے آغاز کرتا ہوں کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے صحابی کا تذکرہ کرنا ہے یا صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کو دیکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا ہو۔ کیونکہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے، انہوں نے بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا بظاہری آنکھوں سے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور کائنات کے تمام ولی، تمام کتب، تمام غوث، تمام ابدال اگر سب مل جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تمام ولی اقطاب مل کر، جن و انس کے اندر بھی تمام جنوں میں سے اگر سب اولیاء مل جائیں انسانوں میں سے، تو کسی ایک ادنا صحابی کا درجہ مقام نہیں پا سکتے۔ اور پھر وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی ہو، پھر وہ صحابی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی دعا فرمائی ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو جس صحابی کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ 5ویں کڑی میں جا کر ابی عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں مل جاتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے بھی 5ویں کڑی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی۔ اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ صرف صحابیت کا درجہ ہی نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے بھی ہیں، سسرالی رشتہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا، کیونکہ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ان کا سر تھا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کا سر گود میں لے کر تو بھائی کی زلفوں کو یعنی بالوں کو سنوار رہی تھی اور پیار کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ بہنوں کا پیار بھی عجیب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا آپ امیر معاویہ سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، کیا میں ان سے محبت نہیں کروں گی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیبہ، اللہ اور اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مور لگا دی کہ یہ اللہ رسول کے بھی محبوب ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے جب پانی لے کر حاضر ہوئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما دیں، حضرت امیر معاویہ پانی ڈال رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔
غور کیجئے، وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کو وضو کروائے۔ اسلام کے اندر تو وہ بھی خوش نصیب ہے، اور جس کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو یا اپنے استاد کو وضو کروائے، وہ بھی سبحان اللہ۔ لیکن جو اپنے محبوب کریم کو وضو کروائے، جو تاجدار مدینہ کو وضو کروائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وضو کروا رہے ہیں، اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرماتے ہوئے 2 مرتبہ ایسے سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاویہ، جب تم حاکم بنو، جب تمہیں اللہ تعالیٰ سلطنت سونپ دے، تو پھر جو ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے ہاں انصاف کرنا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا جس دن امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ حاکم بنائے گا۔ اور پھر وہ دن آیا، پھر وہ دن آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان اور ان کی معیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ملک شام کی طرف، لشکر گیا۔ یزید بن ابو سفیان یہ آپ کے بھائی بھی تھے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بھائی کا نام بھی یزید ہے، اور ان کی معیت میں لشکر گیا، اور یزید بن ابو سفیان یہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اور شام کے اندر جب ان کو اللہ رب العزت نے اس لشکر کو فتح دی، تو ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں کا گورنر بنا دیا، یزید بن ابو سفیان کو۔ اور ان کی وفات کے بعد وہاں کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ گورنر رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ گورنر رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ گورنر رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ وہاں گورنر رہے۔ اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 مہینے خلافت کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور کہ جو ہے نا وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو پورے علاقے کا حاکم بنا دیا۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور خلافت میں گورنر رہے اور صحابہ کو اعتراض نہ ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر رہے، اہل بیت اطہار کو اعتراض نہ ہوا، عثمان غنی کے دور میں گورنر رہے اور نہ صحابہ کو اعتراض ہوا، نہ اہل بیت اطہار کو اعتراض ہوا، خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ گورنر رہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اعتراض نہ ہوا، نہ ان کے بیٹوں کو اعتراض ہوا، اور اس کے بعد حسنین کریمین جن کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے سرداروں کا جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی پھول ہیں دنیا میں میرے، اور ان کو اعتراض نہ ہوا، اور پھر جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا میرا یہ شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گروہوں کے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جب انہوں نے صلح کر لی اور صلح کروا دی اور ان کو اعتراض نہ ہوا، انہوں نے تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اعتراض نہ کیا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نور نظر تھے، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر تھے، وہ
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں پلنے والے اور ان کا شیر پینے والے ان کو اعتراض نہ ہوا، مولا علی کے کندھوں پر کھیلنے والے ان کو اعتراض تو نہ ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسنے والے ان کو تو اعتراض نہ ہوا۔ 14 صدیوں بعد آج کسی بچوں کو اعتراض ہو جائے تو سمجھ لینا وہ مولا علی کا محب نہیں ہے، وہ مولا علی کا گستاخ ہے، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوتا تو جس سے حسنین کریمین نے صلح کر لی ہے، جس سے حسنین کریمین نے صلح کر لی اور خود دستبردار ہوئے اور ہاتھ پر بیعت بھی کی، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا حسنین کریمین کا فیصلہ غلط تھا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیصلہ غلط تھا؟ اور تورات کے اندر آپ کی سلطنت، آپ کا تذکرہ موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اس شان سے کیا گیا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں تشریف لائیں گے اور آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی اور آپ کی سلطنت شام ہوگا۔ اب ذرا مجھے غور کر کے بتائیں، کیا ملک شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں فتح ہوا؟ نہیں ہوا۔ ملک شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں فتح نہیں ہوا، وہاں یہودیوں کی حکومت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک یہودی قابض رہے، حکومت رہی، اور وہ فتح ہوا پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، دور حکومت میں وہ فتح ہوا۔ اور یہ بظاہراً مجھے کہنا پڑے گا، بظاہراً تو حکومت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، بظاہراً تخت پر بیٹھنے والے امیر معاویہ تھے، بظاہراً حکومت کرنے والے امیر معاویہ تھے، لیکن حقیقتاً حکومت میرے آقا کریم کی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ اور یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے، 5 سال پہلے، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا، لیکن وہاں اظہار نہیں کیا، اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو پھر مخفی کیوں رکھا، چھپائے کیوں رکھا؟ تو میں یہ ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ایمان کو چھپانا گناہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشہور روایت کے مطابق غزوہ بدر ہونے کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے 7 سال یا 8 سال اپنے ایمان کو مخفی رکھا، 7 یا 8 سال اپنے ایمان کو مخفی رکھا، بلکہ بعض محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے تھے اور مجبوراً
غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا تھا، جب یہ کہ مسلمانوں کا صحابہ کا لشکر غزوہ جو ہے نا وہ جا رہا تھا بدر کی طرف، میدان بدر کی طرف جا رہا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے میرے چچا عباس آ جائیں تو عباس کو قتل نہ کرنا، میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا اور امان دے دینا، امن دے دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، ایک حکمت کے تحت مخفی رکھا ہوا تھا، اور اظہار اس وقت کیا جب فتح مکہ ہوا۔ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے دن انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے مقام پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، لیکن 1 سال اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی والدہ ہندہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، لہٰذا آپ نے اپنے والدین کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ اور جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ کی والدہ ایمان لائیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، صحابہ مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بخشا اور اعلان کر دیا مکے والوں کو، لوگوں سن لو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، وہ امان میں ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو امن دے دیا۔ جب فتح مکہ کے دن انہوں نے اظہار کیا اپنے ایمان کا، وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعلان کیا، تو تب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اعلان کر دیا۔ اور یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفا مروہ کے پہاڑی کے درمیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام سے فارغ ہوئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کاٹے، اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کاٹنے کا شرف بھی انہیں ملا۔ اور آخر میں یہ بات کہنا، اپنے ایمان سے بتلانا، میں ایک ایک بات پر آپ سے سوال کروں گا، اور اپنے ایمان سے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ مجھے بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ کے ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، بتاؤ کس کس کا ایمان ہے اس میرے آقا کے فرمان پر؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے۔ اب سب مانتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور موقع پر میرے آقا نے فرمایا، جس نے میرے ایک صحابی کا انکار کیا تمام صحابہ کا انکار کیا۔ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان پر کس کس کو جو ہے وہ یقین ہے، کس کس کا؟ آج میں نے کبھی ہاتھ کھڑے نہیں کروائے، آج کروا رہا ہوں، اور یہ میری مجبوری ہے۔ میرے ان الفاظ کی آخر پر آپ احباب کو پتہ چلے گا میں یہ ہاتھ کھڑے کیوں کروا رہا ہوں۔ کس کس کا ایمان ہے کہ جس نے ایک صحابی کا انکار کیا تمام صحابہ کا انکار کر دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ، کس کس کا ایمان ہے؟ ایک ایک بات پر ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے، تاکہ یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم
वरदू अन, अब कुरान पर किस किस का ईमान होगा? अल्लाह ने फरमाया इन पर मैं राजी हूं, ये अल्लाह पर राजी हैं। मैं इनसे राजी हूं, ये अल्लाह से राजी हैं। मुझे बताएं, जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, जिनसे अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, उनके जन्नती होने में कोई शक है? वो जन्नती हैं, बोले वो जन्नती हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे किसी से जाती कोई दुश्मनी नहीं है, रब्बे काबा की कसम है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं जाती। हमारा वो सर का ताज है जो सहाबा से मोहब्बत करने वाला है और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला है, मैं अपने जूते की नोक पर उसको रखता हूं, वो चाहे कैसा भी हो। खुदारा अपना ईमान बचाएं, अपना ईमान बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। अल्लाह ताला मुझे और आप अहबाब को सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि इल्लल बलाग।